پسند کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں, دین مکمل ہونے اور آخری نبی کے حوالے سے ایڈریس کر رہے ہیں اللہ پاک. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا, اور دین کے مکمل ہونے کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی. دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ صرف قرآن بلکہ اس کی ظاہری تعمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے واضح کر کے دکھا دی. عبادات, اخلاقیات, معاملات, غرض ہر لحاظ سے شریعت محمدی کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات مسلمانوں کے لیے موجود ہے. لہٰذا اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں شریعت کا فلاں حصہ مکمل کرنے آیا ہوں تو وہ لعنتی ہے, کذاب ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کسی پر وحی نازل ہوگی اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب. دین بھی مکمل ہو چکا ہے اور احکامات دین بھی مکمل ہو چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ختم نبوت کے متعلق میں ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں ختم نبوت کو واضح کیا ہے, جن میں سے چند ایک مندرجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہے, لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی. میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا, تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں, میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے. حضرت عقبہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں جھوٹے پیدا ہوں گے اور یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں, حالانکہ میں خاتم النبی ہوں. میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر, نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں ہوں. مولا علی مشکل کشا سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رسالت اور نبوت تو ختم ہو چکی ہے مگر میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی. یہ بات صحابہ پر شوق گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثبرات باقی ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ مثبرات کیا ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سچے خواب اور وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین مقرر ہو چکا تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے ہی کی شکل میں تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. مجھے جامعہ کلمات عطا ہوئے, دشمنوں کے دل میں میرا رعب ڈال کر مجھے فتح و نصرت عطا فرمائی گئی, مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا, ساری زمین کو میرے لیے سجدہ کی جگہ اور پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا, ساری مخلوق کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور نبوت و رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.